فضا تیری وفا کی ادھا آخری ہے، فضا تیری وفا کی ادھا آخری ہے، زینب کے ساتھ والفارج والمروان المؤمن الحق بالحق وبالقاسم الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. صلوات و سلام. برادران عزیز، اسلامی معاشرے کی ضرورت اور قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آج چھٹی گفتگو آپ سے ہو رہی ہے. کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا اس لیے میں آپ سے تھوڑی سی معذرت کروں گا کہ میں انتہائی اختصار سے اور آج کی گفتگو کو میں کسی اور دن کے لیے مؤخر کرتے ہوئے دو چار باتیں آپ سے کر کے میں آپ کو بہت جلد وہاں پہنچانا چاہتا ہوں جس کے انتظار میں. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ساری گفتگو جو ہو رہی تھی اس کو میں نے مؤخر کر دیا. میری کوشش یہ ہوگی 12-14 منٹ کے اندر آپ کو میں وہاں لے جاؤں جس کے لیے آپ 7ویں محرم کا انتظار کرتے. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے اللہ کے رسول موجود ہے نا؟ آپ کا قرآن موجود ہے، آپ کی سنت زندہ، آپ کا قول زندہ، آپ کی شریعت زندہ. جب سب کچھ زندہ تو پھر وہ رسول بھی یہیں پہ نہیں بیٹھے ہوں گے اور اپنی بیٹی سے کہتے ہوں گے فاطمہ تو اسے پوچھ رہی تھی کون روئے گا میرے حسین کو، کون روئے گا میرے حسین کو، کون روئے گا. میرے بزرگوں، سیدہ کہاں کہاں روئی. معصوم کے حوالے سے کسی نے یہ روایت کی کہ جب شہزادہ سبز قبا کو 28 سفر کی رات زہر مل گیا، بہن سے کہا بہن ابھی ابھی خواب میں دیکھا. نانا گرامی اور مادر گرامی خواب میں آئے اور فرمایا کہ حسن کل رات تم ہمارے پاس ہوگے. بہنیں رونے لگی، بہنیں رونے لگی. آپ نے اپنے سرانے رکھا ہوا پانی اٹھا کے 2 گھونٹ پیا. فرمایا بہن یہ کیسا پانی، بہن یہ کیسا
حلق سے ناف تک آگ بھر گئی ہے۔ اتنے میں آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، تشتری آگے کی گئی، جگر کے ٹکڑے تشتری میں، بہنوں کو بلایا، کہا حسین کو اطلاع کر دو۔ حسین آئے، بے تابانہ اپنے آپ کو بھائی پہ گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ماں جائے یہ کیا ہو گیا، ماں جائے یہ کیا ہو گیا۔ فرمانے لگے حسین میرے پاس وقت کم ہے، فروا میرے قریب آؤ۔ فروا قریب آئی، انگلی کے ساتھ 12 سال کا بچہ، انگلی کے ساتھ 2 سال کا بچہ، 12 نہیں 2 سال کا بچہ۔ قاسم قریب کرو، ہاتھ میں پکڑا، ہاتھ بازو حسین کے ہاتھ میں دیا اور بہنوں سے کہا اے ثانیہ زارا گواہ رہنا۔ بڑی آرزو تھی حسین، جب نانا کہتے تھے کہ حسین تو میرے دین پر قربان ہو، بڑی آرزو تھی کہ اس کربلا کی قربانی میں میں بھی ہوتا، میں نہیں ہوں۔ حسین یہ آرزو دل میں رہ گئی، بس میری نمائندگی قاسم کرے گا۔ دوستو یہ کہہ کر حسن خاموش ہو گئے اور سیدہ کے گھر پر ایک کوہرام مچ گیا۔ بیویاں رو رہی تھی، بیویاں رو رہی تھی۔ کسی نے آ کے سیدہ زینب سے کہا کہ سب بیویاں گھر میں ہیں مگر ایک بیوی باہر دروازے کی دیوار سے لگی رو رہی ہے، دروازے کی دیوار سے لگی رو رہی ہے۔ سیدہ زینب جلدی سے اٹھی، گئی اور جا کے اس بی بی سے کہا تیرا بڑا احسان ہے، ہم بی بی بڑا احسان ہے، تو میرے بھائی کو رونے کے لیے آئی ہے، آ گھر میں آ، کافی جگہ ہے۔ تو اس بی بی نے نقاب الٹا، کہا زینب چلی جاؤ۔ وہی شام ایک بار پھر دشت کربلا میں عاشور کی رات بیبیاں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی، کہیں لیلا علی اکبر کی زلفیں سنوار رہی تھی اور کہیں رباب اپنے بچے کی کنگھی کر رہی تھی اور کہیں کوئی اور بیوی اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی۔ ایسے میں فروا بہوئے سیدہ زہرا ایک بات بار بار یہ کہہ رہی تھی، قاسم کل پشت نہ دکھاوا، کل پشت۔ اور ایک قدم آگے جو بڑھے، ایک قدم آگے بڑھے علمدار کربلا، دیکھا کہ ایک بی بی بے تابانہ روئے جا رہی ہے۔ قریب گئے، دیکھا یہ سیدہ زہرا کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے۔ حضرت عباس نے ہاتھ باندھ کر پیروں پہ ہاتھ لگائے اور فرمایا سیدہ کی بیٹی کیوں گریا کیوں کر رہی ہو؟ فرمایا بھائی عباس میں تیرے قربان جاؤں، بھائی عباس میں تیرے قربان جاؤں۔ یہ سب بیویاں کل اپنے اپنے نمائندے کو قربان کرے گی، حسین میرا نمائندہ کون ہوگا؟ عجیب جملہ کہا ہے، عجیب جملہ کہا ہے، غازی عباس سے عجیب جملہ کہا ہے۔
بڑا عجیب جملہ کہا، دونوں ہاتھ باندھے، گھٹنے ٹیکے اور فرمایا اگر قبول ہو جائے، اگر قبول ہو جائے، کہاں سیدہ کی بیٹی، کہاں کریم کا بیٹا، کہاں سیدہ کی بیٹی، کہاں کریم کا بیٹا، اگر قبول ہو جائے تو اس غلام کو اپنی طرف سے۔ یہ رات گزری، صبح ہوئی، صبح ہوئی، اصحاب حسین گئے، اون و محمد گئے، ایک ایک کر کے جب سب جا چکے، یہ قاسم کا لال سر جھکائے اپنی ماں کے قریب آیا۔ علامہ عدل حسن زیدی کا ایک فکرہ فرماتے ہیں، ماں کے پاس آ کے اماں مجھے فقیروں کا لباس پہنا دو اور مجھے نجف کا راستہ بدلا دو۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا کتنے لوگ جا چکے، چچا نے مجھے پلٹ کے دیکھا تکڑے تھی۔ بس ام فروا نے قاسم کو ساتھ لیا، اس خیمہ میں آئے جہاں سیدہ کا لال بیٹھا ہوا تھا، سیدہ زینب کو ساتھ لیا، آگے آئے، قریب بڑھی۔ یہ مقام ادب دیکھے، مقام ادب دیکھے، خود مخاطب نہیں ہوتی امام سے، ثانیہ زہرا سے گزارش کرتی ہے، اے ثانیہ زہرا وقت کے امام سے پوچھو، وقت کے امام سے پوچھو میرا آپ سے کیا رشتہ ہے، میرا آپ سے کیا رشتہ ہے۔ ضرور ہوں حسنین کی، حسنین ہمارے لیے ہمیں اب ایک جملہ فرمایا، کہا سیدہ ثانیہ زہرا آپ اپنے بھائی جان سے پوچھئے کبھی اس گھر میں اس کنیز نے کچھ مانگا؟ پھر کہا سنا ہے محمد کا گھرانہ بڑا سخت، محمد کا گھرانہ بڑا سخی ہے، میں سیدہ کے لال سے پہلی اور آخری بار ایک بات مانگ رہی ہوں، میرے قاسم کو اجازت دے دیں۔ سرکار کو وقت یاد آ گیا، آپ کے مظلوم امام کو کوئی وقت یاد آیا، دو آنسو جو جلے، سیدہ زینب سے اپنی چادر میں سمیٹ حسین نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، ام فروا سے کہا انہیں تیار کیجیے۔ قاسم کی تیاری ہوئی، بیویاں رخصت کرتی گئیں، میر انیس اپنے مراسی میں رقم کرتے، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے درس، قاسم ساتھ لے کر اس منظر کی گلی کہ جیسے نکلتا ہے جنازہ بڑے گھر سے، قاسم کو لے کر حسین باہر آئے، عباس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ زلجنا کو تیار رکھا جائے۔ دوستو جب آپ سواری کے قریب لے گئے، قاسم کو قریب لے گئے، 12 سال کا بچہ، حسین نے کیسے سوار کیا؟ دونوں بغلوں کے نیچے ہاتھ رکھا، اٹھا کر عرش زین پہ بٹھا دیا، قاسم
قاسم چلے ادھر امر ابن سعد نے ارض کے شامی سے کہا کہ اس بچے کے مقابلے میں